بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مثنوی میں ایک طویل حکایت کو پڑھیں گے جس میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ظالم اور جابر یہودی بادشاہ کا ذکر کیا ہے جو عیسائیوں سے اس قدر تعصب اور بغض رکھتا تھا کہ چن چن کر عیسائیوں کو قتل کرتا تھا۔ لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا ایک مکار وزیر تھا جس نے اسے یہ ترغیب دی کہ اس طرح عیسائیوں کو قتل نہ کر، بلکہ اگر مجھے اجازت دے تو میں ان کے اندر ایسا تفرقہ اور فتنہ پیدا کر سکتا ہوں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کر ختم ہو جائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے تجھے کرنا یہ پڑے گا کہ تو میرے ناک کو اور کان کو کاٹ دے اور مجھے سولی دینے کے لیے چوراہے پر لے جا، اور اس دوران ایک بندہ آئے اور وہ مجھے آزاد کر کے لے جائے، من مانی قیمت دے کر لے جائے۔ میں عوام میں جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ میں پوشیدہ طور پر عیسائی ہوں اور خدا میرے راز سے واقف ہے۔ بادشاہ نے میرے دین سے واقف ہو گیا تھا، اس نے تعصب کی وجہ سے میری جان لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو چھپانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ میرے مارنے پر تل گیا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح میری مدد نہ کرتی تو مجھے سولی پر چڑھا دیتے۔ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جان دینے میں کوئی تعامل نہیں ہے، مگر ان کے دین سے خوب واقف ہوں۔ مجھے اس پر افسوس آتا ہے کہ یہ پاک دین جاہل پادریوں میں پہنچ کر برباد ہو رہا ہے۔ اب ہم یہودیت اور یہودیوں سے چھوٹ گئے ہیں۔ اے لوگو، یہ عہد عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، ان کے مذہب کے اسرار دل و جان سے سنو۔ یہ بادشاہ بے دین اور ظالم ہے۔ جب وزیر نے بادشاہ کے سامنے یہ فریب بیان کیا تو اس کے دل سے سارا فکر دور ہو گیا۔ اب اس نے وزیر کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اس نے کہا، اس کو خوب ذلیل و خوار کر کے عیسائیوں کی طرف بھگا دیا، اور وہ وہاں پہنچ کر اس نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے جب اسے اتنا عاجز و بدحال پایا تو غم سے رو پڑے۔ اے لڑکے، اس قسم کی باتیں دراصل حسد کی پیداوار ہوتی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں اس وزیر کے دل میں بھی حسد تھا عیسائیت کے خلاف، اور اس میں اس نے بادشاہ کو یہ پیشکش کی کہ میں عیسائیت کے اندر فتنہ برپا کروں گا، تم میرے ناک بھی کاٹ دو، کان بھی کاٹ دو، اور مجھے ان لوگوں کے درمیان بھیج دو، میں ان کے سامنے اپنے غم کی داستان بیان کروں گا اور پھر واعظ و نصیحت سے ان کو اپنے سحر میں جکڑ لوں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ عیسائی جو ہے وہ وزیر جو ہے ان کے درمیان پہنچ گیا اور واعظ کرنے لگ گیا۔ تو آگے مولانا رومی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ لاکھوں عیسائی اس کے پاس جمع ہو گئے اور وہ ان سے رازداری میں انجیل، صلیب اور نماز کے بارے میں بیان کرتا، حضرت مسیح علیہ السلام کے اقوال و افعال ان کو بیان کرتا۔ وہ بظاہر دین کا محافظ ہوا تھا لیکن بباطن ایک جال پھیلا رہا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ وہ اصل میں اس نے اتنے واعظ و نصیحت کی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو اس نے اپنی مکر سے جو ہے وہ اپنے ارد گرد کر لیا، اور وہ بہت زیادہ جو ہے لفاظی سے کام لیتا تھا۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ وہ کمینہ وزیر حسد سے بنا تھا، اس لیے اس کے کان برباد ہو گئے۔ وزیر اور بادشاہ کے درمیان پیغامات کا سلسلہ جاری تھا اور بادشاہ اس کی کارکردگی سے مطمئن تھا، لیکن پھر بھی بادشاہ نے اسے ایک خط لکھا کہ وقت آ گیا ہے کہ جلدی مجھے اس تردد سے فارغ کر دو، اب مزید غم سے مجھے نجات دلاؤ۔ اس نے جواب میں کہا فکر نہ کریں، میں اسی کام میں لگا ہوا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں فتنے ڈال دوں۔ ان کے 12 بڑے گروہ ہیں، میں ہر ایک گروہ کا ایک امیر ہے، ہر فریق لالچ کی وجہ سے اپنے امیر کا غلام بنا ہوا ہے۔ اپنی چال سے سب امیروں کو وزیر نے اپنا گرویدہ کر لیا اور وہ اس کے کہنے پر اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اس نے اصل فتنے کا آغاز کیا۔ یعنی مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وزیر نے کافی عرصہ واعظ کیا اور واعظ نصیحتیں کر کے اصل میں تمام جو عیسائی کمیونٹی وہاں رہتی تھی اس کے 12 بڑے سردار تھے جو ان کے امیر بنے ہوئے تھے، تو اور جو ہر امیر تھا اس کے اندر اس نے لالچ کو پیدا کر دیا، اور جو باقی امیر کے انڈر جتنے بھی عیسائی ہوا کرتے تھے وہ سب بھی لالچ کی وجہ سے امیر کے ساتھ جڑ گئے، اور تمام امیروں کو اس نے اپنے لفاظی کے سحر میں گرفتار کر لیا اور وہ سارے اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب جب سب اس کے ساتھ مانوس ہو گئے اور وہ سب کو جو ہے انجیل کی باتیں سنایا کرتا اور ان کو اپنا گرویدہ کر لیتا اور
دین کے نام پر اس نے جب سب کو اپنے ساتھ ملا لیا تو اس نے کیا کیا، اس نے ہر امیر کے نام ایک تحریر تیار کی، اور ہر تحریر میں اختلاف تھا۔ اس میں لکھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہو تو ریاضت اور بھوکا رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک میں لکھا کہ ریاضت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس راستے میں سخاوت افضل ہے۔ یعنی اس نے 12 کے 12 امیروں کے لیے الگ الگ خطوط لکھے، لیکن ایک خط میں کوئی اور بات لکھی اور دوسرے خط میں اس سے الٹ بات لکھی۔ ایک میں کہا کہ تیری ریاضت اور سخاوت تیرے اور تیرے پروردگار کے درمیان شرک ہے، توکل اور رضا اور غم کو نجات کا ذریعہ سمجھ لینا چلاکی اور ایک جال ہے۔ ایک میں کہا کہ اطاعت ضروری ہے ورنہ توکل ایک تہمت ہے۔ ایک میں کہا کہ کرنے اور نہ کرنے کے جو احکام ہیں عمل کے نہیں، صرف عجز کی ضرورت ہے جس سے ہم خدا کی قدرت کو پہچان لیں۔ ایک میں لکھا کہ صرف اپنی عجز کو نہ دیکھ، احسان فراموشی ہے، اپنی قدرت کو دیکھ جو خدا کی دی ہوئی ہے۔ ایک میں لکھا کہ عجز اور قدرت دونوں بت ہیں، ان سے آگے گزر جا۔ ایک میں کہا کہ تیرے عجز اور قدرت خود بخود گزر جائیں گے۔ ایک میں لکھا خواہش نفسانی اصل دشمن ہے۔ اسی طریقے سے اس نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل میں وہ تمام باتوں کو لکھا ہے کہ کس طرح اس نے ایک خط میں کوئی اور بات لکھی اور دوسرے خط میں کوئی اور بات لکھی۔ آگے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مکار بد اعتقاد وزیر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں فساد ڈالنے کے لیے دین کو بدل ڈالا تو دوسرا مکر یہ کیا کہ خود تنہائی میں جا بیٹھا، مریدوں میں شوق کی شورش ڈال دی، اس کے فراق کے شوق میں لوگ دیوانہ ہو گئے، اس کی جدائی اور حال کی گفتگو کرتے اور وہ تنہائی میں اپنے مجاہدے میں مصروف تھا۔ وہ آہوازاری کرتے کہ تیرے بغیر ہمارے لیے روشنی نہیں ہے، لاٹھی پکڑنے والے کے بغیر اندھے کا کیا حال ہوتا ہے، خدا کے لیے اس سے زیادہ ہم سے جدا نہ رہ، ہم بچوں کی طرح ہیں اور تو ہماری دائیا ہے۔ وہ جواب دیتا، میری جان دوستوں سے دور نہیں ہے لیکن میرے لیے باہر آنے کا حکم نہیں ہے، یعنی مجھے باطن میں حکم نہیں مل رہا کہ میں باہر آؤں، اور وہ جو ہے نا تنہائی میں خود جا کر بیٹھ گیا۔ امیر سفارش کے لیے آئے اور مرید عاجزی سے کہنے لگے، ہمیں محروم نہ کر، ہمیں تیری میٹھی باتیں سننے کی عادت ہو چکی ہے، ہم نے تیری دانائی کا دودھ پیا ہے، خدا کے لیے ہم عاجزوں کی فریاد سن لیں۔ وہ بڑی عاجزی کرتے رہے، لیکن اس نے پھر یہ جواب دیا۔ وزیر نے کہا، اے لوگو، مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے الگ تھلگ رہنے کا حکم دیا ہے، اور اب یہ سمجھو کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر ہوں۔ تب اس نے قوم کے امیروں کو بلایا اور ہر ایک سے الگ الگ تنہائی میں کہہ دیا کہ میرے بعد دین عیسوی کا خلیفہ تو ہی ہے، اور اب سب پر دین میں تیرا ہی حکم چلے گا۔ جو سرکشی کرے اسے قیدی بنا لے، لیکن خیال رہے کہ اس حکم پر عمل میری موت کے بعد ہو۔ اس نے انجیل کے احکام کو ایک کو کچھ بتائے تو دوسرے کو اس سے الٹ۔ پھر 40 دن کے بعد اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ جب لوگ اس کی موت سے آگاہ ہوئے تو لاتعداد وہاں پر جمع ہو گئے، اس کی جدائی میں سب چھوٹے بڑے آہوازاری میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی وہ ایک تو الگ رہنے لگا، اور اس نے کہا جی میں الگ ہوں اور مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ میں باہر آؤں، اور میں اصل میں بظاہر تمہارے سامنے ہوں، تم سے مل بھی رہا ہوں، لیکن اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر موجود ہوں۔ اور اس نے یہ بھی بات کہی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اس کے بعد جو دین عیسوی کا اصل خلیفہ ہے وہ ہر امیر کو کہہ دیا کہ تو ہے۔ اور اس نے کہا لیکن اس کو راز رکھنا، یہ باطن کی بات ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا، اس کو راز رکھنا، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تب جا کر تو نے یہ حقیقت کو کھولنا ہے۔ تو بہرحال یہی معاملہ ہوا۔ 1 مہینہ اسی حالت میں گزر گیا تو لوگوں نے کہا، بزرگوں سرداروں میں اس کا قائم مقام کون ہوگا تاکہ کسی کو اپنا امام بنا لیں اور اس کی اطاعت کریں، کیونکہ سورج غروب ہو جانے کے بعد چراغ کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ چونکہ خدا مشاہدے میں نہیں آتا، یہ پیغمبر اللہ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ نہیں، میں نے قائم مقام غلط کہا، بلکہ وہ اصل ہیں۔ یعنی اس نے یہی کہا کہ اب پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہوگا کہ جو ہمیں آگے ہمارا نائب بنے گا اور ہمیں چلائے گا۔ تو اب ہر سردار کو اس نے یہ کہا ہوا تھا کہ میرا قائم مقام تو ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ اس نے یہ خط لکھ کر دیا ہے، اور مجھے اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد تو اور جو میری بات نہ مانے اس کو غلام بنا لینا۔ تو وہ آپس میں تمام امیر ایک دوسرے سے لڑنے لگے، اور امیروں کے جو لوگ تھے وہ سارے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے، اور حتیٰ کہ وہ آپس میں ایک دوسروں کی گردنیں کاٹ کر ہلاک ہو گئے۔ تو اس پوری گفتگو کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اصل میں حق اور باطل کی پہچان بندے کو جب ہوتی ہے تو بندہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوتا، اور فتنے میں مبتلا بندہ وہ ہوتا ہے جو
शरीयत को पीछे छोड़ देता है। शरीयत जो है वो सबसे अहम चीज़ है। हर वो बातिन, कोई भी बंदा कहे जी मुझे बातिन में ये मुशाहिदा हुआ, मुझे बातिन में ये चीज़ मिली, वो अगर शरीयत के मुवाफिक नहीं है तो वो झूठ है। किसी का भी ख्वाब उसके लिए हुज्जत हो सकता है, सबके लिए हुज्जत नहीं हो सकता। जैसा कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर मरातब अश-शरीयत याफ्तम, पेशवाए खुद शरीयत साख्तम, कि हर मरतबा मैंने शरीयत के ज़रिए हासिल किया और शरीयत को ही अपना पेशवा बना के रखा। तो हर वो तमाम सूफिया कराम ने ये बात बताई कि हर वो बातिन जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो वो बातिल है। जैसा कि ये हदीस मुबारक तमाम सूफिया लिखते हैं कि कुल्लु तरीक़तिन रद्दतुहा शरिया फ़हिया ज़िंदीक़ा, कि हर वो तरीक़ा जिसे शरीयत रद्द कर दे वो बेदीनी है। तो जो फितना पैदा करने वाले हैं वो बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं जो ख़ुद को बहुत अल्लाह ताला का करीब बताते हैं, लेकिन वो बातिन के अंदर मकर का एक जाल बुन रहे होते हैं और लोगों को फितने में मुब्तला कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हक़ और सच की जो पहचान है वो शरीयत है।